اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 41 سال تھی، حضرت فاطمہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ کے القاب میں چند مشہور القاب زہرا، بطول، زکیہ، رافعہ، طاہرہ قابل ذکر ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچی۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت چلتی تھی تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے قیام و قعود، نشست و برخاست، عادت و اطوار میں حضرت فاطمہ سے زیادہ آپ کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند شریروں نے شرارت کرتے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر خیر الانام کے اوپر رکھ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں تھے۔ قریش اس حرکت پر مسرور ہوئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچپن تھا، کسی نے جا کر بتلایا تو دوڑتی ہوئی تشریف لائی اور اس بوجھ کو اتارا اور کفار سے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ کو کسی بات پر تھپڑ مارا۔ کم سن سیدہ روتی ہوئی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ، ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس طرح اس نے تھپڑ مارا ہے تم بھی اسے مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں نمٹ لوں گا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ابو سفیان کے سلوک کو نہ بھولنا۔ ماہ رجب 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ کا نکاح سیدنا علی مرتضیٰ سے ہوا۔ نکاح کا مہر 400 مشکال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت سیدہ علی کی عمر 21 یا 24 برس تھی اور سیدہ فاطمہ کی عمر 15 یا 18 سال تھی۔ اس نکاح کی ترکیب میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ خواتین امت کی سردار ہے۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، جس نے اللہ کو تنگ کیا کیا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کے درمیان خانگی امور کی تقسیم اس طرح فرمائی کہ فاطمہ اندرون خانہ سارا کام سر انجام دے گی اور حضرت علی بیرون خانہ فرائض انجام دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی مرہم کی پٹی کا بے مثال کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت سیدہ فاطمہ کی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھو رہی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ پانی ڈال رہے تھے۔ جب دیکھا کہ پانی ڈالنے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے تو ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ زخموں پر لگائی، جس سے خون بند ہو گیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے۔ جب ملنے کی غرض سے تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی، ماتھے پر بوسہ دیتے، اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احترام کھڑی ہو جاتی تو آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پر بٹھا دیتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 29 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے بڑی محبت تھی، گویا اب صرف اولاد ہی وہی حیات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے ایک دن قبل بلایا اور جب تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں بات کی۔ سیدہ عابدہ ہوگی، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو عرض کرنے لگی، پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حالت میں انتقال کروں گا تو مجھے رونا آ گیا۔ دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھے آ کر ملو گی تو میں ہنسنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر نہایت ہی درد و سوز کے عالم میں